نحمده ونصلي ونسلم على سبحان اللہ على رسوله الكريم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ إن هذا لهو البلاء المبين سبحان اللہ سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ. محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام کر دی علم وچ ہوندا تا سر کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم اگے لگ حسین دے مردے جے عمل دے یارو بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے
جڑے سر نظرانے کر دے لائق صد عزت و تکریم خانوادہ شہنشاہ ہمدان کے چشم و چراغ بسم اللہ بسم اللہ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب کے گلشن کے 2 نوخیز پھول، جملہ سادات کرام، پیران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہمارے سالانہ عشرہ محرم شریف کی 3ری محفل ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے اور سیدہ زہرا کی نگاہ کرم ہے سبحان اللہ کہ رب نے اس پورے علاقے میں ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حسین کا ذکر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، میں بول سکوں یا نہ بول سکوں، میرے مرنے کے بعد خدا جانے اور جن کا ذکر ہے وہ جانے وہ کس طرح اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ پیر سید کیسر عباس شاہ صاحب کے والد گرامی فخر السادات پیر سید قاسم علی شاہ صاحب کا عرس مقدس بھی ہے، بس ان کا نام میں اتنا ہی لوں گا، اس سے آگے میں نہیں چلوں گا۔ اور اس کی دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں، میرے انتہائی محسن اور میرے مربی اور میرے آقا نعمت حضور قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے مرید اور خلیفہ فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد انور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور میں ان کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ قاری عزیز حیدر صاحب آپ کے پیر بھائی ہیں، سفر کے مہینے میں 29-20 سفر سے پہلے ان کا پروگرام تھا، پیر ریاض شاہ صاحب بھی تھے اور بڑے بڑے علماء کرام تھے، تو مجھے قاری عزیز حیدر صاحب کہنے لگے جی چونکہ آپ چشتی گولوی ہیں اور سفر کے مہینے میں حضور اعلیٰ کا عرس ہے، اس لیے آپ کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے تاجدار گولڈا پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا جی میں بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق 1 محرم سے لے کر 20 سفر تک چہلم امام حسین تک کسی اور کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، صرف کربلا والوں کی گفتگو۔ سبحان اللہ اب مجھے اس پر تم مسلمان کہو، غیر مسلم کہو، شیعہ کہو، سنی کہو، وہابی کہو، دیوبندی کہو، اینی وے کہنا تم نے ہے، مجھے وہ جانتے ہیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں۔ زندہ باد سبحان اللہ اس دفعہ جو عنوان کلام ہے وہ قرآن مجید کا لفظ ہے بلاء۔ یہ سورہ بقرہ میں انعام کے معنی میں آیا ہے، سورہ اعراف میں فضل کے معنی میں آیا ہے، سورہ انفال میں پھر انعام کے معنی میں آیا ہے، اور سورہ ابراہیم میں فضل کے معنی میں آیا ہے، اور سورہ صافات میں جو آج میں نے تلاوت کی ہے یہاں جانچ اور آزمائش کے معنی میں آیا ہے، سبحان اللہ اور سورہ دخان میں پھر انعام کے معنی میں آیا ہے۔ آج میں نے بیان کرنا ہے آزمائش ثانی زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس کا ذکر ہے جو ثانی زہرا ہے۔ سبحان اللہ حضور قبلہ پیر انور شاہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ نظر ہے بات، آپ کا مطالعہ مجھ سے وسیع ہے، علم وسیع ہے، میں تو بیچارہ ان پڑھ آدمی ہوں، عربی بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کی نظر بات کر رہا ہوں۔
آپ نے تاریخ میں ثانی زہرا تو دیکھی ہے پر ثانی زینب کو ہی نہیں دیکھی ہوگی. سر نہیں ہلانا، جس کو بات سمجھ آئے سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے. نہیں تو سر کا احسان مجھ پر نہ کریں، سر بھی اپنے پاس رکھیں. میں جن کو سنا رہا ہوں وہی مجھے داد دیں گے. تاریخ میں ثانی زہرا تو ہے لیکن ثانی زینب کوئی نہیں ہے. میں آج ان کی آزمائش پر گفتگو کروں گا. پہلے میں کچھ فضیلت آپ کی ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ پر میں گفتگو کروں گا. مسائل پر بھی توجہ فرمائیے گا. کسی شخصیت کو اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے وہ بیٹی کس کی ہے. تہاڈی گل بھی پوری ہو ہی جاسی. اے نا بزرگا ایک گل آکھی، میں کیا میں اگر مضمون تو ہٹ گیا تو پھر کم خراب ہو جاسی، لیکن تہاڈی گل آ گئی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے یہ پوتی کس کی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے یہ نواسی کس کی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، سیدہ زینب بیٹی ہے جنت کی ملکہ کی، بیٹی ہے ولیوں کے سردار کی، اور پوتی ہے عرب کے بادشاہ کی، اور نواسی ہے نبیوں کے بادشاہ کی. لاؤ ایسی کوئی عورت ہے تو میدان میں لے کے بے شک. میں پھر کہتا ہوں زینب وہ ہے جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کا باپ ولیوں کا سردار ہے، اس کا دادا عرب کا سردار ہے، اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے. میں اگر غصہ کرتا ہوں نا تو اس میں کچھ راز ہوتا ہے. بے شک. جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے نا سارا سال کچھ پڑھتا نہیں، وہ منتیں کرتا ہے میری گل سن لو جناب، میری توجہ کریں، کوئی ریکویسٹ، کوئی جناب کچھ کر دیں. جو پورا سال محنت کرتا ہے نا وہ کسی کی منت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے اپنی محنت پر اعتماد ہے. بے شک. توجہ کیجیے گا بات پر، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا. میں ایک اور اینگل سے سیدہ ثانیہ زہرا کی بات بیان کرنے لگا ہوں. یہ ایک پہلو ہے کہ بیٹی کس کی ہے، پوتی کس کی ہے، نواسی کس کی ہے. اس کا ایک اور پہلو ہے، یہ بہو کس کی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک. شاہ جی ایک گل میں تساں عرض کراں، یہ رپورٹ تساں حضور قبلہ مفکر اسلام نو دینی ہے. بس 10 دن متواتر ایک جگہ تے بیان کرنا اے اس سے ہستی دا فیض ہی ہے، باقی میری کوئی کوشش نہیں. واللہ. بے شک. جو کچھ آپ نے کہا ہے نا میرے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں. اگر مالک کبھی نوکر کی تعریف کرے نا تو اسے اپنی باتیں چیڑی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تعریف کر رہے ہیں. مالک جوتیاں بھی مار سکتے ہیں، ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے. آپ نے جو کچھ کہا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ مالک ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے. آپ نے جو کچھ کہا ہے حضور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. کربلا کا میدان ہے. ہم حضرت غازی عباس کے پہلے بازو کی زیارت کر چکے، دوسرے کی زیارت کر چکے، جہاں حضرت علی اصغر گرے تھے اس کی زیارت کر چکے، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، سب کی زیارتیں کرتے 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 جب ہم خیام اہل بیت میں پہنچے نا وہاں میرے حضرت حضور قبلہ مفکر اسلام نے خطاب فرمایا. اب ریکارڈنگ نہیں ہے میرے پاس تو وہ موبائل پر رکھ لیتے ہیں. خطاب کے دوران 133 بندے انگلینڈ سے آئے تھے اور 30 بندے ہم تھے پاکستان سے. 163 بندوں کو خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں اگر کسی کا نام لے کر دعا کی گئی ہے تو وہ اس گناہگار کا نام لے کر دعا.
میں پھر وہی جملہ دہراتا ہوں، مالک تعریف کریں تو نوکر کو اکڑنا نہیں چاہیے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب توجہ کیجیے، میری بات آ گئی لائن پر۔ بھائی یہ بہو کس کی ہے اور بیوی کس کی ہے، یہ تو بعد میں بات کریں گے ثانی زہرا، لیکن سب سے پہلے بنیاد دیکھیں یہ بہو کس کی ہے۔ یہ بہو ہے حضرت جعفر طیار بن جناب ابو طالب کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ، سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے۔ واہ، اس جعفر طیار کی بہو ہے، مکے کی زمین ہے۔ یہ جملہ علماء کے لیے خصوصی توجہ، میں اشارہ کروں گا، آگے سمجھنا آپ کا کام ہے۔ مکے کی سرزمین ہے حضور مولا کائنات اور سرکار دو عالم دونوں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طارق صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے نا شہنشاہ عرب جناب ابو طالب کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ، جناب ابو طالب، کسی کو کتاب چاہیے تو میں پیش کروں گا، دار المصنفین دہلی کے جو بہت بڑے عالم ہیں ندوی سلسلے کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب کا گزر ہوا، حضرت ابو طالب نے جب اپنے سونے بھتیجے محمد کو اور اس کے مرید علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت جعفر صاحب تھے، بازو پکڑ کے کہتے ہیں پتر جانا، جس طرح تیرا ویر محمد نماز پڑھ رہا ہے، تیرا ویر علی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی نماز پڑھ۔ اوئے کیا بات ہے، کیا بات، دل تے ہاتھ رکھ کے دس مولوی، تو پامیں رضوی ہیں، پامیں جلالی ہیں، پامیں جمالی ہیں، پامیں کمالی ہیں، پامیں رتوالی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، دل تے ہاتھ رکھ کے دس کدے کسے کافر بھی آکھے ہے جا کے نماز پڑھ۔ اوہ مکے میں حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے نا، باپ مسلمان نہیں تھا، وہ ان کو روکتا تھا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے نا، باپ مسلمان نہیں تھا، وہ ان کو روکتا تھا۔ حضرت عثمان مسلمان ہوئے نا، باپ مسلمان نہیں تھا، ان کو روکتا تھا۔ محمد کے پاس نہ جا، نماز نہ پڑھ، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ اور یہ دلیل ہے ایمان ابو طالب کی کہ ابو طالب نے دیکھا میرا ایک بیٹا تو علی نماز پڑھ رہا ہے، اے جعفر تو بھی جا تاکہ میرا بھتیجا محمد اکیلا نہ ہو تو نماز پیچھے ہو جائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں محبت کا۔ محبت کے نقطے کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کیا بات ہے، محبت کے نقطے کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہوتا، حوالہ ہوتا ہے مولویوں کے نقطوں کا۔ یہ محبت کا نقطہ ہے، جس کو پسند ہو اپنے پاس رکھے، نہیں تو مجھے واپس کر دے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا جی، فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ امام اور مقتدی کا فرق پتہ چل جائے۔ ہیں؟ یہ محبت کا نقطہ عرض کرنے لگا، اعتراض نہیں کرنا، واپس کر دینا، پسند آئے واپس کر دینا۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ نہ کھڑا ہو، تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، لیکن ہوتا تو بالکل قریب ہے نا، اللہ، واہ، ہوتا تو بالکل قریب ہے نا۔ واہ ابو طالب، تیری دانست پہ قربان جائیں، تیرے ایمان پہ قربان جائیں، تیرے عشق پہ قربان جائیں۔ فرمایا جعفر جا، تو بھی ساتھ مل جا تاکہ میرا پتر علی مصطفیٰ کے برابر نہ ہو، پیچھے ہو جائے، پتہ چل جائے آگے مصطفیٰ کھڑا ہے، پیچھے مرتضیٰ کھڑا ہے۔
اگر میں اس مضمون کو پھیلاؤں نا تو پھر ویسے میرے 18 منٹ کاٹے گئے ہیں، یہ نوٹ کر لو، میں 18 منٹ کٹ تقریر کر سکتا ہے، ٹائم میرا 1 گھنٹہ سی، 10 بجے میں نے بیٹھنا تھا، آپ نے مجھے 10:18 پہ بٹھایا ہے، میں نے 11 بجے تقریر ختم کر دینی ہے، توجہ فرمائیے بات پر۔ اچھا جی، یہ بہو تو ہے جعفر طیار کی جس کا یہ مقام ہے، اگلی بات نہیں کرتا، یہ بیوی کس کی ہے؟ یہ بیوی کس کی ہے؟ بیوی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کی۔ سبحان اللہ، توجہ، حضرت عبداللہ بن جعفر کا لقب ہے بحر الجود۔ مرشد ادھر ترجمہ میں دساں کہ تسی دس چھوڑ سو؟ ادھر تو پتہ ہے بحر کساں آخ دین؟ اے بحر شاعراں والی نہیں، بحر دریا کو کہتے ہیں، اور جود کہتے ہیں بانٹنے کو، تقسیم کرنے کو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا لقب ہے بانٹنے والا دریا۔ کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، علامہ ابن جزری کی، جس میں صحابیوں کا ذکر ہے، صحابہ کی شان، ان کی فضیلت، کون کب پیدا ہوا، کب مسلمان ہوا، اس نے کیا کردار ادا کیا، کیا قربانی کی، اس میں ذکر ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کا۔ توجہ کرنا بات، میں سر پر بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ، 10-15 منٹ کے بعد میں آ جاؤں گا شعروں پر اور سروں پر، لیکن یہ ساری گفتگو حضور کی برا پیر انور شاہ صاحب کی نظر ہے تاکہ یہ خود بھی دعا کریں اور میرے استادی المکرم سے بھی دعا کروائیں۔ آمین آمین آمین۔ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کا جب انتقال ہوا نا، صبر جناب صبر، حضرت زبیر کا جب انتقال ہوا نا تو حضرت زبیر نے قرضہ لیا ہوا تھا عبداللہ بن جعفر سے۔ اے کمینیاں، اے گھر ونڈن والا ہے۔ اور جڑا 10-20 ہزار روپیہ دے ہے اس نوں تہاڈی یاد ہے تے 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے۔ پیرو بڑے بڑے وڈے علامے آؤندے ہیں تواڈے دربار تے، وہ سخیاں دا دربار ہے، میں کمزور جہا تے کم تر جہا بندہ ہاں، توجہ کرو میری گل تے۔ حضرت زبیر نے قرضہ لیا تھا عبداللہ بن جعفر سے 10 لاکھ روپیہ۔ مرشد، جس بندے نے 10 لاکھ روپیہ ایک بندے کو قرضہ دیا ہے اس کے پاس اور مال کتنا ہوگا؟ گلے وچوں گل نکل آندی ہے نا علامہ اکثیر صاحب، حسین بخش، گلے وچوں گل نکل دی ہے نا، گلے وچوں گل ہے بھئی جس سے کول 10 لاکھ روپیہ ایک بندے نو قرضہ دیتا ہے او دے کول اور مال کتنا ہوئے گا؟ اگر میں آکھاں کہ مدینے دا کنگ سی جعفر دا پتر تے غلط نہیں۔ 10 لاکھ حضرت زبیر کا انتقال ہو گیا۔ ہون تک کہ جب انتقال ہو گیا نا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے تھے، یہ بڑے سیاسی مزاج کے آدمی تھے، بس اس سے زیادہ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اگوں ہو کے ٹکرے، آدھے نے عبداللہ بن جعفر تساں میرے والد دا 10 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، تے کدوں دے سو؟ میں اگلی گل کراں گا، جے تواڈے دل وچ سننے دی سکت ہے نا تو اٹھ کے تانوں نعرہ مارنا پوے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر میرے والد محترم کا آپ نے قرضہ دینا ہے 10 لاکھ روپیہ۔
اور جعفر کے بیٹے کی سخاوت دیکھے فرمایا لو جناب کب لینا چاہتے ہیں؟ ابھی لینا چاہتے ہیں؟ ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد؟ میرے سامنے صرف پیر سید انور شاہ بیٹھے ہے تے میں اس ہستی نو مخاطب ہو رہا جنہ دے سامنے میں کوئی کسی عربی دی کتاب دی عبارت بھی نہ پڑھ سکتا، پر ایک کرم ہے مفکر اسلام دا تے عطا ہے تاجدار گولڈا دی۔ ہن کدے ریکارڈنگ نہ ہوندی ہو یار نہ پئی تے میں پیر صاحب واسطے ایک اور بھی گل کراں، پر یہ ریکارڈنگ ہے میں انہاں کلیاں دس چھوڑساں۔ اللہ اکبر۔ جی کب لینا ہے؟ جی جس وقت مرضی آپ دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 10 لاکھ روپیہ گن کے ان کے گھر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی اب میں بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرے گی اور کون اٹھ کے رقص کرے گا۔ اے دسو جس بندے پہلے حضرت زبیر جڑے ابا جی نے عبداللہ ابن زبیر دے انہوں نے 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے تے 10 لاکھ روپیہ پھر آپ انہوں نے پتر نو دے دیتا ہے 20 لاکھ روپیہ انہوں کو اور کتنا کوئی دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدا کربلا زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ دنیا کے کسی اخلاقی اجتماعی قانون میں یہ بات ہے کہ بندے نے قرضہ لینا ہو اگلا کہ نہیں لینا نہیں دینا ہے، وہ اتنا سخی ہو کہ وہ دے بھی دے، اسی کو تو بحر الجود کہتے ہیں۔ یہ جعفر کے بیٹے کی شان ہے جو سیدہ زینب کا خامن لگتا ہے۔ اور دسو یہ تقریر واسطے کیڑا اوترا مولوی میں بلا سی؟ واہ 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 واہ، بے شک۔ اس اپنی مسجد تو نہیں گوانی میں بلا کے، سبحان اللہ۔ اور گئی ہے وہ شاہ اور کو نہیں آئے، انہوں نے مسجد چلی گئی سی میری تقریر کرائی نے تے۔ توجہ کیجئے بات پر، حضرت عبداللہ بن اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے مرشد۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے 10 لاکھ دے دیا، انہوں نے 10 لاکھ لے لیا، تو عبداللہ ابن زبیر کو کچھ دنوں کے بعد خیال آیا یار گل تے میں چنگی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بھائی دینے سن تے الٹے اور لے لینے، ایک گل تے چنگی نہیں۔ کسے ویلے بھی اندر جاگ پیندا نا، ہائے 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 ہائے، کسے ویلے بھی اندر جاگ پیندا نا، جب اندر جاگا نا تو آ کے کہتے ہیں اے عبداللہ بن جعفر آئی ایم ویری سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے مغالطہ لگ گیا، وہ آپ نے میرے ابا جی کا نہیں دینا تھا بلکہ میرے ابا جی نے آپ کا دینا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، واہ ابو طالب دیا پترا تیری شان تو قربان تھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ علی دیا ویرا تیری شان تو قربان جاواں، تیرے مقام تو قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر بس ٹھیک ہے، میں نے دے دیے ہیں تو دے دیے ہیں، یا یہ آپ کے ہیں یا آپ کے ابے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہن تو شیر پاڑی سنا بھی تسی بھی تنگ پئے ہو سب۔ سبحان اللہ۔ آقا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ قاعدہ کیا ہے؟ جب منگتے کو بھیک ملتی ہے نا تو کہتا ہے مولا خوش رکھے،
بچے جیتے رہیں، اولاد پھلے پھولے، خاندان آباد رہے، کنبہ آباد رہے۔ یہاں الٹ ہے معاملہ، یہ خیرات بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ تسی تے سرے لا چھوڑ دیو، داد نہیں دین دیو۔ اے اس گھر دا ذکر ہے جڑا داد بھی دیندا ہے، امداد بھی دیندا ہے۔ اوے مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہ ہوندے۔ اور عابد قادری والیاں گراریاں تو میرے کو کوئی نہ، وہ تو میرے بچیاں دی جگہ ہے، بلکہ میرے بچے تو ہی، عتیق امن تو چھوٹا ہے، لیکن گراریاں میری نہ تکو، میری گل نہ تکو۔ مولا والے سخی نہیں ہوندے، اور سخیاں مال نہ ہوندے، ایتھے اوتھے دوویں جہانی، او سخی کنگال نہیں ہوندے۔ ایتھے اوتھے دوویں جہانی، اے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ بہو کس کی ہے؟ جعفر طیار کی، جس کو رب نے جنت میں پر دیے ہیں۔ ہائے ہائے، جس کو رب نے جنت میں پر دیے ہیں، یہ اس کی بہو ہے۔ اور خامد کون ہے؟ بحر الجود، جو 10 لاکھ روپیہ پہلے ابا جی کو قرض دیتا ہے، پھر مغالطے میں 10 لاکھ روپیہ بیٹے کو دیتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے جی میں مغالطہ ہو گیا ہے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کہتا ہے ہم دے دیں تو لیتے نہیں، ہم دے دیں تو لیتے نہیں ہیں۔ مرشد اگلی بات اس سے بھی اونچی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں نہیں بھائی اے ابن جعفر، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ اس کے بدلے میں کچھ لے لیں تو پھر میں پیسے قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا اس سجنا یہ بھی تیرے نے چھوڑیا، اے بھی اے میں کدے جاواں نا اس پاسے، یہ تقریر 2 لاکھ روپے دی جی میں تمہیں سنا رہا ہوں مفت میں، یہ تو انہاں دی مہربانی ہے، سیدنا اپنے پیو دادے دا نام سن کے تے 4 پیسے پہ دیں دیں، تسی مہربانی کر کے سر نہ ہلاؤ، صرف زبان میری طرف توجہ کرو اور سنو میری بات۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں مفت نہیں لیتا، آپ اس کے بدلے میں کچھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ بھی آپ پر ہے، آپ جو کچھ دے دیں میں اس کو 10 لاکھ کے بدلے میں قبول کروں گا۔ 10 لاکھ نہیں، اب تو 20 لاکھ ہو گیا، 10 پہلے دیا تھا، 10 اب دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا جی میرے پاس ایک زمین ہے وہ آپ لے لیں اور یہ 10 لاکھ روپے میں قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو جی۔ چلتے 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 چلے مدینے سے باہر لگے نکل گئے، ایک جنگل بیابان ہے بالکل غیر آباد، کلر شور والی زمین تھی جس پہ کچھ نہیں اگتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا جی یہ آپ لے لیں اور 10 لاکھ روپیہ میرا ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، ابھی میں وہ کچھ آپ کو نہیں سنا رہا جو میرے سینے میں ہے، ابھی آپ تیار نہیں ہوئے۔ ان کو تیار کرتے حضور میں نے 40 سال لگائے ہیں، ابھی یہ میرے معیار کے تیار نہیں ہے کہ میں ان کو چھپی ہوئی باتیں سناؤں۔ جب آپ تیار ہوں گے تو پھر بہت کچھ ہے میرے پاس سنانے کے لیے، سبحان اللہ۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ مولوی ڈنڈی نہیں مارتے بلکہ ڈنڈا مارتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ زمین آپ کی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ زمین میری ہے، پیسے آپ کے ہیں، جائیں آپ کام کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مصلی بچھایا، عبداللہ ابن جعفر نے مصلی بچھایا،
کیا بچھایا؟ مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھے. 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے. مالک میں نے جو کچھ کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اب اس بنجر کو تو تبدیل کر دے تو تیرے اختیار میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تیرے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے نا. بے شک. حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں نفل پڑھ کے دعا کر کے اپنے غلام کو کہتے ہیں جہاں میں نے مصلی بچھایا تھا یہاں سے زمین کھود. ابھی چند فٹ زمین کھودی تھی, نیچے سے ٹھنڈا میٹھا ابلتا ہوا چشمہ نکل آیا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے مزدوروں کو لگایا, وہاں پر کھجوریں کے درخت لگائے, دیگر فروٹ کے درخت لگائے. کچھ سالوں کے بعد وہ زمین آباد ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ واپس نہیں کرتے. اللہ اللہ واہ واہ واہ. کتاب میں بات نہ ہو تو مجرم میں ہوں, لیکن اگر کوئی بیان نہ کرے تو یہ میری غلطی تو بے نہیں ہے, شک. میرا قصور تو نہیں ہے. واپس نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں بس کرو نا سجنوں, بتیر کچھ ہو گیا ہے. یہ تو انہوں سمجھانے واسطے جملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس کر دیتا ہوں, اور وہ جو میری مناجات اور میری کرامت ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ مناجات اور کرامت تو ابو طالب کا خون ہی دکھا سکتا ہے نا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. گھر ہے جو توحید کا وہ گھر ابو طالب کا ہے. گھر ہے جو توحید کا وہ گھر ابو طالب کا ہے, اور جس میں دین پلتا رہا وہ گھر ابو طالب کا ہے. بس جی خطابت ختم ہو گئی, زور بیان ختم ہو گیا, نعرے مک گئے, داد مک گئی, سبحان اللہ بہن ہو گئی, ماشاء اللہ بہن ہو گئی. جس کی بہو ہے اس کا نام ہے جعفر, جس کی بیوی ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن جعفر. نواسی مصطفیٰ کی ہے, بیٹی مرتضیٰ اور بطول پارسا کی ہے. مدینے کی سرزمین ہے. میرے حسین مدینے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. نانے کو سلام کر چکے, بھائی حسن کو سلام کر چکے, اپنی اماں زہرا کو سلام کر چکے. سلام کر کے جب واپس آ رہے تھے فرماتے ہیں سیدہ زینب جا اپنے گھر اپنے خامن سے اجازت لے کے آ, کیونکہ میں شریعت بچانے کے لیے جا رہا ہوں. بس بھائی خاموش. سبحان اللہ. اب کوئی سبحان اللہ نہیں, توجہ کرو میری طرف. مانگو حسین سے آنسوؤں کی خیرات, اگر مل جائے تو. جس کو مل جائے وہ فخر کرے, نہ مل سکے تو کم از کم گردن جھکا لو. سرکار حسین فرماتے ہیں میں شریعت بچانے جا رہا ہوں, اپنے گھر میں شریعت پہ عمل نہ کروں تو کیا ہوگا. جا کے اپنے سرتاج سے اجازت لے کے آ. سیدہ زینب اپنے گھر آئی, گھر آ کے دروازے کو کھولا, اندر داخل ہوئی. حضرت عبداللہ بن جعفر مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی, دروازہ بند کیا, خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئی. بطول کی شہزادی سیدھی آ کے حضرت عبداللہ بن جعفر کے قدموں میں بیٹھ گئی. کچھ بولی نہیں, کچھ چالی نہیں, کوئی کلام نہیں کیا, صرف قدموں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا.
असामू कुछ नहीं कहना, असामू कुछ नहीं कहना, ते तेरे बुए आ बहना। असामू कुछ नहीं कहना। ओ मेरे दादे के पोते, मेरे चचे के लखते जिगर, असामू कुछ नहीं कहना, ते तेरे बुए आ बहना। पाके हंजुआं दा, पाके हंजुआं दा, पाके हंजुआं दा एक गल विच गहना, ते तेरे बुए आ बहना। रोना शुरू कर दिया। सैयदा सानिया ज़हरा रो रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने जब रोना देखा, खड़े हो गए, आके सर पे हाथ रखा, पुष्ट पे दूसरा हाथ रख के फरमाती हैं, चचे की जाई क्यों रो रही है? रोने की वजह क्या है? तेरे रोने में क्या राज है, क्या हिकमत है? सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं चाहती, बस एक ही बात है, जब आपका मेरा अक़द हुआ था, मैंने आपसे एक अहद लिया था, एक वादा लिया था। वो कौन सा वादा? सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, चचाजाद भाई, वादा ये दिया था, ओ मेरे दादे के पोते, मैं तेरी नौकरानी बन के रहूंगी, तेरी खादमा बन के रहूंगी, तेरे बच्चे पालूंगी, तेरा घर बसाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे दादे के पोते कभी मुझे हुसैन से दूर ना करना। कभी मुझे हुसैन से दूर न करना। मेरे दादे पोते, अब वो वक्त आ रहा है, हुसैन जा रहा है, हुसैन रुक नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, आपकी इजाजत दरकार है। मेरे सरताज मुझे माफ कर दें, ना मैं घर से बच्चे लेके जाती हूँ, ना घर से दौलत लेके जाती हूँ, ना माल लेके जाती हूँ, इन्हीं 3 कपड़ों में मैं तेरे घर से अलविदा हो जाऊंगी। मेरे हाथों जोड़ों की लाज रख लेना, मुझे हुसैन से जुदा ना करना। सरकार हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर फरमाते हैं, ए मेरे चचे की बेटी, मेरे दादे की पोती, मैं तुझे रोकता नहीं हूं, जा जरूर जा, पर कुछ दिन रुक जा, मैं बीमार हूं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, तुझे भी लेके जाऊंगा, अपनी जोड़ी भी लेके जाऊंगा। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मेरे चचे के बेटे, हुसैन जा रहा है, वो रुक नहीं सकता, पर याद रखना, इधर से हुसैन निकलेगा, उधर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा, क्योंकि मैं हुसैन की जुदाई, मैंने अम्मा की जुदाई बर्दाश्त कर ली, मैंने नानी की जुदाई बर्दाश्त कर ली, मैंने बाबे की जुदाई बर्दाश्त कर ली, मैंने वीर हसन की जुदाई बर्दाश्त कर ली। आप जानते हैं, जब मैं पैदा हुई थी, मैं आंखें नहीं खोलती थी, मेरी आंखें बंद थी, मुझे मेरी माँ बतूल ने उठाया, मैंने आंखें नहीं खोली, मुझे मेरे बाबे अली ने उठाया, मैंने आंखें नहीं खोली, मुझे मेरे नाने ने उठाया, मैंने आंखें नहीं खोली। इतने में हुसैन आए। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, बेटा हुसैन, अल्लाह ने तुझे फूल जैसी बहन दी है, पर अफसोस की बात यह है, शायद ये नाबीनी है, आंखें नहीं खोलती, आंखें नहीं वाह करती।
مولا حسین فرماتے ہیں امی جان یہ مریض میرا ہے، میں جانوں زینب جان ہے، میں جانوں زینب جانے۔ اے میرے چچا زاد بھائی، جب میرے ویر نے مجھے اٹھایا میں عالم ارواح میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی میرے پالنے والے، میں دنیا میں جا کر ماں کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، بابے کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، نانے کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، میں چہرہ دیکھوں گی تو اپنے ویر حسین کا دیکھوں گی۔ اگر میرا ویر فوت ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میرا ویر چلا گیا میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں اچھا زینب تو ضد کرتی ہے، میرا بھی انتظار نہیں کرتی، جا میری طرف سے اجازت ہے، جا چلی جا اپنے ویر کے ساتھ۔ سیدہ زینب انہی کپڑوں میں اٹھی، انہی کپڑوں میں اٹھ کے دروازے کی طرف گئی۔ جب دروازے پہ پہنچی حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں چچا جی کی جائی ادھر آ واپس۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا شاید میرے سردار کا ارادہ بدل گیا ہے، ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میں قریب آئی، میں نے کہا اے میرے دادے کے پوتے تیرا ارادہ تو تبدیل نہیں ہو گیا؟ فرمایا نا میرا ارادہ تبدیل نہیں ہوا، ایسے کر بالکل خالی جا رہی ہے، کچھ تو گھر سے لے جا، کچھ تو گھر سے لے جا۔ حضرت زینب اندر گئی، بکسا کھولا، اس میں سے کوئی چیز نکالی، نکال کے اپنے چادر میں لپیٹی، برقع سر پہ لیا اور سر پہ برقع لے کر چھوٹی سی پوٹلی لے کر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے اے میرے دادے کے پوتے تیرے بستے ہوئے گھر سے میں کچھ نہیں لے کے جا رہی، میں صرف پردے کے لیے برقع لے کے جا رہی ہوں اور یہ چھوٹی سی پوٹلی لے کے جا رہی ہوں۔ سرکار عبداللہ فرماتے ہیں زینب یہ پوٹلی میں کیا ہے؟ اب پتہ نہیں تم کس دل سے سنو گے، میرا تو دل پھٹ رہا ہے، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اے زینب پوٹلی میں کیا، اس میں کیا ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں میرے چچا زاد بھائی اس پوٹلی میں 2 جوڑے ہیں کپڑوں کے، ایک میرے بیٹے محمد کا ہے، دوسرے میرے بیٹے کا جوڑا ہے۔ زینب ان کو کیوں لے جا رہی ہو؟ اے میرے دادے کے پوتے اس لیے لے کے جا رہی ہوں جب پردیس میں اپنے بچوں کی یاد آئے گی دل گھبرائے گا، بچے تو میرے پاس نہیں ہوں گے، میں کپڑوں کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لوں گی، اپنے دل کو تسکین دے لوں گی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں زینب نہ یہ نہیں، صرف کپڑے نہ لے کے جا اپنے بچوں کو بھی لے جا، اپنے بیٹوں کو بھی لے جا۔ اپنی جوڑی کو بلایا، وہی 2 جوڑے لے کر سر پہ ردائے تطہیر لے کر چل نکلی، دروازے پہ نکلی اور پیچھے مڑ کے کہتی ہے الوداع ہوئی ہر پاسوں، اے اسا تسا کب ملنا مڑ کے، عبداللہ لمی پئی جدائی، نا بس تیرا نا بس میرا، لمی پئی جدائی۔ دروازے سے نکلی، آئی اپنے ویر حسین کے پاس۔ حسین فرماتی ہیں زینب اجازت لے آئی ہو، کہتی ہے ویرا اجازت لے آئی ہوں، سرتاج بیمار ہے، تیرا پیار مجبور نہ کرتا میں نہ جاتی،
پر میں کچھ دیکھ رہی ہوں، جب تیرے سر سے گزر جائے گی شہربانوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ رباط کی رکھوالی کون کرے گا؟ اسحاق کی رکھوالی کون کرے گا؟ سکینہ کو تسلیاں کون دے گا؟ اس بیابان جنگل میں تیری بیٹیوں کو، تیری بہوؤں کو، تیری بیویوں کو رکھوالی کر کے کون دلاسے دے گا؟ ادھر ایک عبداللہ ہے، ادھر پورا پور ہے میری ماں زہرا بطول کا۔ امام علی مقام قافلہ لے کر باہر نکلے نا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں او مدینے، میں تیرے اندر پیدا ہوا تھا نا، تیرے اندر میرے نانا نے مجھے اپنی زبان کی گٹی دی تھی نا، تیرے اندر میری ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر پالا تھا نا، تیرے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے حسن سے قرآن کا دور کیا تھا نا، تیرے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے باب علی سے قرآن کے معارف و علوم سیکھے تھے، اسرار قرآن سیکھے تھے۔ اے مدینے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ میرے نانے کی امت مجھے مجبور نہ کرتی۔ ہجرت کی شب حضور نے آنسو بہائے تھے، سائل میرے نظر میں حب وطن بھی ہے۔ مدینے سے باہر نکلے، پیچھے مڑ کے دیکھا، نانے کے روضے السلام، اماں کی قبر السلام، ویر حسن کی قبر السلام، مدینے کی گلیوں السلام۔ میں تمہاری حرمت بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری عزت بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری ناموس بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مال جب اسلام نے بانٹا تو سبھی موجود، مال اسلام نے جب بانٹا تو سبھی موجود۔ اے بندے ترے واری کن کے بھی نہیں رجے، پر واہ حسین، اور دنیا لے کے نہیں رجتی، تو سب کچھ دے رہا ہے۔ مال اسلام نے بانٹا تو سبھی موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ کل انشاءاللہ میری بہت ہی پیارے بچے، میرے عزیز دوست عزیزم امجد رسول صاحب کے گھر میں محفل ذکر حسین ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بات آگے وہاں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ان سادات کا اور ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں۔ میرے لیے صرف یہ دعا کریں کہ پرفتن دور ہے، بندہ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، جب اولاد کو تکلیف آئے نا تو پھر برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ میں صرف یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ کبھی میرے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ جس منزل پہ میں نکلا ہوں وہ کربلا سے چلتی ہے تو مدینے جاتی ہے، مدینے سے چلتی ہے تو نجف اشرف کو جاتی ہے۔ اللہ اس منزل پہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ باقی کا بیان کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 10 محرم کو انشاءاللہ ہمارا جو حسب سابق پروگرام ہے صبح 10 بجے سے شروع ہوگا، نماز ظہر تک۔ ہمارے اسلام آباد کے ایک بہت اچھے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار احمد صاحب نعیمی، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ چونکہ پہلی مرتبہ ہم بلا رہے ہیں، اگر ان سے کوئی کمی رہ گئی نا آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ بعد میں خود آدھا پونا گھنٹہ بیان کر کے آپ کا بالکل پیمانہ پورا فل پر کر کے پھر آپ کو چھٹی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔